جیتے تو غازی گرے تو شہید جان، جس کے ہونے سے لکھتی مٹی شجاعت کی داستان۔ 2007 میں پاک فوج نے سوات میں بھرپور آپریشن کے ذریعے سوات ویلی کو دہشت گردوں سے کلیئر کرا لیا تھا اور ریاست کی ریٹ بحال کر دی گئی تھی۔ تاہم جلد ہی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ اگرچہ مرکزی سوات محفوظ ہو چکا ہے مگر ملحقہ اور بالائی علاقوں میں دہشت گرد اب بھی موجود ہیں اور موقع ملتے ہی دوبارہ منظم ہو سکتے ہیں۔ ان علاقوں میں پیوچار دہشت گردوں کا سب سے بڑا اور مضبوط گڑھ بن چکا تھا، جہاں سے سوات اور ارد گرد کے علاقوں میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی اور کارروائیاں کی جا رہی تھی۔ اسی خطرے کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے 2009 میں پاک فوج نے ایک فیصلہ کن آپریشن کا آغاز کیا۔ اس آپریشن کے دوران پیوچار سمیت تمام اہم ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، دشمن کی کمانڈ اور سپلائی لائنز کا خاتمہ کیا گیا اور یوں یہ یقینی بنایا گیا کہ سوات میں قائم ہونے والا امن مستقل اور پائیدار رہے۔ بنیر آپریشن کے بعد اسپیشل سروسز گروپ کی پووندا بٹالین کو پیوچار کے سخت اور خطرناک علاقے میں پیش قدمی کا حکم ملا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں دہشت گردوں نے اپنا مضبوط ڈیرا بنا لیا تھا اور یہیں سے سوات اور گرد و نواح کے علاقوں میں دہشت اور خون خرابے کا نیٹ ورک آپریٹ ہو رہا تھا۔ اس ہائی رسک آپریشن کی ذمہ داری کمانڈر SSG میجر جنرل ہارون اسلم نے لیفٹیننٹ کرنل عرفان زیدار کو سونپی۔ 15 مئی 2009 کو پووندا بٹالین کی ابراہیم کمپنی کی ایک ٹیم کی قیادت کیپٹن بلال کے پاس تھی۔ اس آپریشن میں کل 50 SSG کمانڈوز شامل تھے جو مکمل تیاری، یقین اور جذبہ شہادت کے ساتھ دشمن کے اسٹرانگ ہولڈ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ یہ پاکستان آرمی کا سب سے بڑا ہیلی بورن آپریشن تھا۔ اس میں اپنے جوانوں کے ساتھ سب سے آگے والے ہیلی میں جنرل ہارون اسلم خود گئے تھے۔ 16 مئی کی صبح جب کمانڈوز ہیلی کاپٹر کے ذریعے پیوچار کے قریب لینڈ ہوئے تو دہشت گردوں نے شدید فائرنگ سے پاکستان آرمی کا استقبال کیا۔ یہ مقاومت ایکسپیکٹڈ تھی، لیکن کمانڈوز نے زمین پر قدم رکھتے ہی فوری اور مؤثر جوابی کارروائی کی اور چند لمحوں میں دشمن کی فائرنگ پوزیشنز خاموش کر دیں۔ اس کے بعد اسٹاف آفیسر میجر آصف نے SSG کے دستوں کو ڈیٹیلڈ بریفنگ دی۔ پھر اسٹاف آفیسر میجر سردار کی قیادت میں کمانڈوز نے تقریباً 5 گھنٹے کی مشکل اور تھکا دینے والی پہاڑی ہائیک کی۔ سخت ٹرین، بلندی اور تھکان کے باوجود یہ دستہ آخر کار پیوچار کی اس اہم پہاڑی چوٹی تک پہنچ گیا جو ابھی تک دشمن کے قبضے میں تھی۔ مقام پر پہنچ کر میجر سردار نے فورسز کو فوراً ڈپلوائے کیا اور ایک کریٹیکل چوٹی کو کلیئر کروانے کی ذمہ داری کیپٹن بلال کو سونپی۔ جیسے ہی کیپٹن بلال اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھے، دہشت گردوں نے اچانک بھاری فائرنگ شروع کر دی۔ کیپٹن بلال بے خوف آگے بڑھتے رہے، وہ اس چوٹی پر قبضہ حاصل کرنے کے لیے پرعزم تھے۔ اسی دوران ایک گولی کیپٹن بلال کے بازو پر لگی اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ سر، آپ زخمی ہیں، آپ کو پیچھے رہنا چاہیے۔ یہ گولی کا زخم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ پٹی بندی کے بعد وہ دوبارہ حملے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اسی لمحے دشمن کی طرف سے فائر کیا گیا ایک RPG سیدھا کیپٹن کے سینے پر لگا اور وہ وطن پر قربان ہو گئے۔ کیپٹن بلال صحیح کہتے تھے، گولی واقعی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ کیپٹن بلال کی شہادت کے بعد ٹیم کی کمانڈ کیپٹن ظفیر نے سنبھال لی۔ اس چوٹی پر تقریباً 80 دہشت گرد موجود تھے، لیکن وہ پاکستان آرمی کے اس جاری اور پرعزم حملے کا مقابلہ نہ کر سکے اور شکست ان کا مقدر بنی۔ جب شام ہوئی تو پاکستان آرمی نے اسی آزاد کرائی ہوئی چوٹی پر مغرب کی نماز ادا کی۔ یہ وہ زمین تھی جس کی آزادی کی قیمت کیپٹن بلال نے اپنے لہو سے ادا کی تھی۔ آج یہ چوٹی بلال ٹاپ کے نام سے جانی جاتی ہے۔
ایک زندہ نشان اس قربانی کا جہاں ایک فوجی افسر نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان آرمی کے لیے فرض چاند سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے.